सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आकाई नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता पैदा किया जिसके दोनों बाजुओं का दरमियानी फ़ासला मशरिक़ व मग़रिब को घेरे हुए है, यानी उसके दोनों बाजू इस कदर लंबे हैं, इस कदर चौड़े हैं कि मशरिक़ से लेकर मग़रिब तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक उसके बाजू हैं और उसका सर ज़ेर अर्श, अर्श के नीचे है उस फ़रिश्ते का, और उसके दोनों पाँव तहत सरा में हैं, ज़मीन के आखिरी हिस्से में, और रुए ज़मीन पर आबाद मखलूक के बराबर उसके पर हैं उस फ़रिश्ते के। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत में से जब कोई मर्द या औरत मुझ पर दुरूद पढ़ता है, कोई भी फ़र्द जब मेरी उम्मत में से मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो उस फ़रिश्ते को इज़्न इलाही होता है, अल्लाह का हुक्म होता है कि वो अर्श के नीचे बहरे नूर में, नूर के समंदर में गोता लगाए। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो फ़रिश्ता गोता ज़न होता है, और जब वो फ़रिश्ता बाहर निकल कर अपने बाजुओं को झाड़ता है, अपने बाजुओं को झटकता है, तो उसके परों से जो कतरात टपकते हैं, जो कतरात गिरते हैं, ज़ाते बारी ताला हर कतरे से एक फ़रिश्ता पैदा फरमाता है। अल्लाह पाक उस हर कतरे से जो फ़रिश्ता अपने परों को झाड़ता है, उस हर कतरे से अल्लाह एक फ़रिश्ता पैदा करता है जो क़यामत तक उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करता रहता है, जो नबी पाक पर दुरूद पढ़ता है। कितना बड़ा सवाब है दुरूद पाक पढ़ने का, बहुत बड़ा अजर व सवाब है दुरूद पढ़ने का। दुरूद पढ़ने का हम मिजाज बना लें, बड़ी बरक़ात आपको हासिल होंगी। हर मुसीबत को दूर करने का बेहतरीन वजीफ़ा है दुरूद पाक। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो ये चाहता है कि क़यामत में मेरे करीब रहे तो वो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करे। जो मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया, नबी फरमाते हैं वो जन्नत का रास्ता भूल गया। एक दानिश्वर का कौल है, वो दानिश्वर कहता है कि जिस्म की सलामती कम खाने में है, जिस्म की सलामती कम खाने में। जो इंसान ये चाहता है कि मेरा बदन सलामत रहे, उसको चाहिए कि अपनी मिक़दार ख़ुराक कम कर दे, मिक़दार ख़ुराक कम कर दे। जो इंसान शिकम सैर होकर खा लेता है तो इबादत की लज्जत से भी महरूम हो जाता है, उसे इबादत का मज़ा नहीं आता, जो इबादत का जायका है उसे नहीं मिल पाता, क्योंकि उसका पेट इतना भरा हुआ है कि उसे फिर इबादत में मज़ा नहीं आता। इसलिए अपनी मिक़दार ख़ुराक कम करें। और जो इंसान अपनी मिक़दार ख़ुराक कम करता है तो सबसे पहली बात तो कि इंसान बीमारियों से बच जाता है, और फिर मेरे नबी पाक की सुन्नत भी अदा हो जाती है, हुज़ूर की सुन्नत भी अदा हो जाती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, जब से हुज़ूर पर ईमान लाया कभी पेट भर के खाना नहीं खाया। जब से हुज़ूर पर ईमान लाया कभी पेट भर के खाना नहीं खाया। और सोचिए ज़रा, गौर कीजिए, और हम किसी वक्त भूखा रहना नहीं चाहते, जबकि इंसान भूखा रहता है। बसा औक़ात जब इंसान भूख से दो चार होता है तो बहुत सी इंसान की बीमारियां अज़ ख़ुद दूर हो जाती हैं, ख़ुद से दूर हो जाती हैं। तो इंसान के बदन की सलामती कम खाने में है, कम खाने में इंसान के बदन की सलामती है। मदीना मुनव्वरा में एक हकीम, एक डॉक्टर साहब आए इलाज मुआलजा के लिए। जब आए तो उनके पास कोई दवा लेने नहीं जाता। जब दवा लेने नहीं जाता तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपना बिस्तर बांधा, अपना सामान दुकान बांधा और जाने लगे। तो किसी ने कहा, क्यों जा रहे हैं मियाँ? तो कहा, यहाँ कोई इलाज करवाने वाला ही नहीं आता, यहाँ कोई बीमार ही नहीं पड़ता।
تو کہا کہ یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا نسخہ عطا فرما دیا ہے جو ہمیں بیمار نہیں ہونے دیتا۔ کہا وہ کون سا نسخہ ہے؟ تو کہا میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جب تک تمہیں بھوک نہ لگے کھانا مت کھاؤ، جب تک بھوک نہ لگے کھانا مت کھاؤ، اور جب دسترخوان پر بیٹھ جاؤ کھانے کے لیے اور کچھ لقمے کھانے کی مزید حاجت ہو تو اپنے ہاتھ کو اس لقمے سے کھینچ لو، یعنی کھانا بند کر دو، یعنی کچھ بھوکے اٹھ جاؤ، تو جس کی وجہ سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جائے گا، انسان بیمار ہی نہیں پڑے گا۔ تو لہذا انسان کے بدن کی سلامتی کم کھانے میں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، انسان کی روح کی بقا، روح کی سلامتی جو ہے وہ کم گناہ کرنے میں، کم گناہ کرنے میں۔ آج میں سوال کروں کہ ہر انسان ڈپریشن کا شکار ہے، ہر انسان جو ہے ٹینشن میں ہے، ہر انسان مصیبت میں گرفتار ہے۔ اب میں اس سے پوچھوں کہ اس کی پریشانی کی وجہ کیا ہے، تو بہت سے افراد یہ کہیں گے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے اس لیے میرا دل پریشان رہتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ بتائیں گے میرا دل جو پریشان رہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میری اولاد نافرمان ہے۔ بہت سے لوگ یہ بتائیں گے کہ میری اولاد ہے نہیں اس لیے میرا دل پریشان ہے۔ بہت سے لوگ وجہ یہ بتائیں گے کہ میرے پاس حکومت اور اقتدار نہیں ہے اس لیے میرا دل پریشان رہتا ہے۔ تو میں کہوں گا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، مگر سوچئے ذرا کہ جس کے پاس دولت کا انبار ہے، جس کے پاس میں دولت کی انتہا نہیں ہے، لیکن وہ شخص جب شام کو بستر پر لیٹتا ہے اسے نیند نہیں آتی، وہ نیند کی گولیاں لے کر سوتا ہے۔ اگر بے چینی کی وجہ غریبی تھی تو اس امیر کے پاس بے چینی کیوں؟ اگر بے چینی کی وجہ غریبی تھی تو اس کے پاس تو دولت ہے، اس کے پاس تو مال و ثروت ہے، اس کے پاس تو پیسہ ہے، مگر اس کا دل بے قرار کیوں؟ یہ نیند کی گولی کیوں لے رہا ہے؟ یہ رکشہ چلانے والا رکشہ چلا کر صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے اور وہیں پر ہوٹل پر کھا کر اپنی رکشہ گاڑی پر سو جاتا ہے، چین کی نیند سوتا ہے، صبح کو اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ اگر بے قراری کی وجہ غربت تھی تو اس رکشہ والے کو نیند کیوں؟ میرے عزیز، تو ہم نے از تشخیص جو ہے، ہم نے جو بات جو تشخیص کی ہے اس کا مطلب ہم نے جانچنے میں کمی کی۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے گناہ، گناہ، گناہ۔ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کے دل کو بے قرار کر دیتا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، اس کے اللہ پاک دل کو بے چین کر دیتا ہے۔ انسان گناہ کرتا کیوں ہے؟ اپنے دل کو تسلی پہنچانے کے لیے۔ انسان گناہ کرتا ہے اپنے دل کو تسکین پہنچانے کے لیے، لیکن قدرت کی آواز آتی ہے، بندے تو نے گناہ تو کیا تھا اپنے دل کو اطمینان دینے کے لیے، ہم تیرے دل سے قرار کی دولت چھین لیں گے، تیرے دل کو بے قرار کر دیں گے، تیرے دل کو بے قرار کر دیں گے۔ اب سوچئے ذرا انسان کا دل بے قرار کیوں ہوتا ہے؟ انسان گناہ تو زبان سے کر رہا ہے مگر بے قرار دل کیوں ہو رہا ہے؟ انسان گناہ تو ہاتھ سے کر رہا ہے مگر دل بے قرار کیوں ہو رہا ہے؟ انسان زبان گناہ سے کر رہا ہے مگر دل بے قرار کیوں ہو رہا ہے؟ انسان گناہ آنکھ سے کرتا ہے مگر مضطرب دل کیوں ہوتا ہے؟ انسان گناہ کان سے کر رہا ہے مگر مضطرب دل کیوں ہوتا ہے؟ تو حدیث پاک پڑھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، وہ مزید گناہ کرتا ہے، وہ نقطہ اور بڑھ جاتا ہے، انسان اور گناہ کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل کی سیاہی اور بڑھ جاتی ہے، پورا دل اس کا مضطرب ہو جاتا ہے، پھر اسے سکون نام کی چیز میسر نہیں ہوتی۔ اب اس زنگ کو چھڑانا چاہتے ہو، اگر اس زنگ کو دور کرنا چاہتے ہو میرے عزیز، تو وہ زنگ جو ہے اس نل کے پانی سے دور نہیں ہوگی، وہ زنگ جو ہے وہ کسی اور چیز سے دور نہیں ہوگی، بلکہ وہ زنگ اگر مٹانا چاہتے ہو، زنگ کو اگر چھڑانا چاہتے ہو تو کسی دنیا کے سائیکل سے نہیں چھوٹے گی۔ اس زنگ کو چھٹانا چاہتے ہو تو کثرت سے استغفار کیا کرو، اپنی آنکھوں سے آنسو بہایا کرو۔ اللہ پاک اس رونے کی برکت سے، اللہ کے خوف سے رونے کی برکت سے جو آنسو نکلیں گے، ان آنسوؤں کی برکت سے اللہ تمہارے دل کی سیاہی کو دور فرما دے گا۔ توبہ کے آنسوؤں کی یہ خاصیت ہے، توبہ کے آنسوؤں کی یہ خاصیت ہے کہ وہ گرتا تو باہر ہے لیکن صفائی اندر کی کر دیتا ہے، صفائی اندر کر دیتا ہے۔ تو لہذا میرے عزیزو، اس کی وجہ یہ ہے انسان کا دل جو مضطرب ہے، جو دل پریشان ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان گناہ پہ گناہ کیا جا رہا ہے،
گناہ پہ گناہ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کا دل مضطرب ہو گیا ہے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے میں انسان کے ایمان کی سلامتی ہے، ایمان کی سلامتی ہے نبی پر کثرت سے درود پڑھنے میں۔ لہذا نبی پر کثرت سے درود پڑھا کریں، اور جو نبی پر کثرت سے درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی دنیا و آخرت دونوں سنوار دیتا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔